زندگی کا وہ شعبہ ہے, یہ زندگی کا وہ معاملہ ہے, یہ اس دنیا کا وہ ایک معاملہ ہے, وہ ایک شعبہ ہے کہ جو وقت جس کا جہاں آ گیا اس میں ہر ایک پنکچوئل ہے, اس میں ہر ایک کا جو وقت آئے گا اسی ایک گھڑی سے نہ وہ آگے جائے گا نہ وہ پیچھے آئے گا. آج یہ بھی الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں مسلمان ہی پیدا فرمایا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مسلمان زندگی گزار رہے ہیں, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل مرتے دم تک ہم اسلام ہی کے دامن میں چھپے رہیں. جب اس دنیا سے سفر کر جائیں تو تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جائیں. آقا کا رخ زیبا ہو اور ہم گندے نکمے کمین ہو, اور دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اس کو ایک اور روایت سے سنیے, ایک اور اسی بات کو مزید کہ جو مقررہ وقت ہوتا ہے جب آتا ہے تب آتا ہے. یعنی مسلمان ہونے کی گفتگو ہو رہی تھی, مسلمان ہونے پہ ہم شکر اس لیے ادا کریں کہ بات یہ یاد آئی تھی, وہ یہ کہ ایک شعبہ ہمارے ہاں ابھی بھی ایسا ہے, مسلمانوں کے ہاں ایک شعبہ ابھی بھی ایسا ہے کہ جو کبھی لیٹ نہیں ہوتا. وہ شعبہ کون سا ہے؟ کہ اللہ سلامت رکھے ہمارے مؤذنوں کو, ہمارے آذان دینے والوں کو, ہمارے مسجد کے اماموں کو, کہ جب نماز کا وقت شروع ہو گیا اس وقت پر وہ آذان دے دیتے ہیں, کبھی لیٹ نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی 5 منٹ 7 منٹ کے بعد دے دیں گے آذان, یا 5 منٹ 7 منٹ کے بعد ہم روزہ بند کر لیں گے, یا سحر کا وقت اتنے ٹائم پہ ختم کر لیں گے. یہ ہمارا الحمدللہ یہ خصوصیت ہے اسلام کی کہ اس کے اندر نمازوں کے اوقات میں ایک پنکچوئلٹی ہے کہ جب جو وقت آئے گا اس وقت پر وہ کام ہو جائے گا. چاہے بارش ہو, طوفان ہو, آندھیاں ہو, موت ہو گئی ہو, خوشی ہو گئی ہو, غمی ہو گئی ہو, جو آذان کا وقت ہے اس وقت پر آذان دی جائے گی, جو جماعت کا وقت ہے اس وقت پر جماعت قائم کی جائے گی. الحمدللہ یہ خاصہ ہے اسلام کا جو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا. اللہ میں مسلمان رکھے. اس کو مزید یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو گھور کر دیکھنے لگے. جب وہ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون شخص تھے؟ آپ نے فرمایا یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے. اس شخص نے عرض کی سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے یہ میری روح نکالنے آئے ہیں, جس انداز میں انہوں نے مجھے گھورا ہے نا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ میری روح قبض کرنے آئے. آپ نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ ہواؤں کو حکم دیجئے مجھے سرزمین ہند پہنچا دیں. آپ کی بارگاہ سے مجھے سرزمین ہند پہنچا دیں. موت سے بھاگنا چاہا, موت بتایا جا رہا ہے, اب دیکھا کہ مجھے گھور رہے ہیں, لگا کہ شاید میری روح قبض کرنے آیا ہے, موت سے بھاگنے کی تدبیر کی, حضور ان ہواؤں کو حکم دیجئے مجھے سرزمین ہند پہنچا دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا, آپ کی ہواؤں پر حکومت تھی, جو جس طرح سے حکم فرماتے تھے ہوائیں اس طرح سے چلنے لگ جایا کرتی تھی. آپ نے ہواؤں کو حکم دیا, آن کی آن میں ہواؤں نے اس شخص کو وہاں سے اٹھایا, سرزمین ہند پہنچا دیا. اب ملک الموت علیہ السلام پھر حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم میرے ایک ساتھی کو گھور کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت میں اس بات پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے تو حکم دیا گیا تھا کہ اس شخص کی روح میں نے اس وقت قبض کرنی ہے جس وقت یہ شخص ہند میں ہوگا. جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا میں نے اس کو آپ کی بارگاہ میں دیکھا تو میں تعجب میں ڈوب گیا, میں حیرت زدہ ہو گیا کہ اس شخص کو اس وقت ہند میں ہونا چاہیے تھا. پھر اس شخص کے اپنے تمنا کرنے پر آپ کے اس کے لیے دعا کرنے کی برکت سے اس کو ہند میں پہنچایا گیا اور وہاں میں نے مقررہ وقت پہ, مقررہ دن, مقررہ گھڑیوں کے اندر اس شخص کی روح قبض کی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مقررہ وقت ہے, ایک پرٹیکولر وقت ہے, ایک وہ سیکنڈ آئے گا, ایک وہ گھڑی آئے گی. میرے پیچھے اسلامی غور کیجئے, بڑی توجہ کے ساتھ بیان کو سنیے, بڑی توجہ کے ساتھ. یہ جو گھنٹے گزارے نا زندگی کے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, ان صبح اور شام کی گھڑیوں کے اندر ایک ایسی گھڑی وہ آ جائے گی کہ جو گھڑی وہ ہوگی کہ جس گھڑی میں ہماری روح ہمارے جسم سے نکل رہی ہوگی, وہ گھڑی آنی ہے. آج بیان ہم اسی گھڑی کا سن رہے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سنتے جائیے, بڑی توجہ کے ساتھ سنتے جائیے.
یہ خبریں عوام سنتے رہتے ہیں. یہ کوئی اچھمبی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا ہم انکار کر دیں, یہ ہماری عقل قبول نہ کرے اس چیز کو. کیا ہم سب وہ لوگ اس معاشرے میں نہیں رہتے کہ ہمیں یہاں پر فون آتے ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے یار صبح ایک شخص اچھا بھلا گھر سے گیا تھا, ناشتہ اس نے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا, بڑے اچھے انداز میں ہنستا مسکراتا رہا تھا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتا رہا تھا, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شرارتیں کرتا رہا تھا, ان کا دل لبھاتا رہا تھا, ٹھیک ٹھاک کام پر گیا تھا, اچھا بھلا تھا, کام پر گیا تھا. شام کو جب گھر میں آیا تو گھر میں وہ زندہ نہیں آیا. جو صبح اس نے اپنے گھر میں کی تھی, اس صبح کی رات اس نے قبر میں گزار دی. وہ اس کی قبر کی پہلی رات ہوگی. یہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ, ایسی خبریں میں آتی رہتی ہیں. یار فلاں آدمی ٹھیک ہی تو تھا, اس کو تھا کیا, آخر اس کو ہوا کیا تھا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, آپ میں سے شاید بعض اسلامی بھائی کو اس کا علم ہوگا. یا قریب ہی ایک اسلامی بھائی رہتے تھے, سڑک کراس کر رہے تھے, ایک گاڑی کی ٹکر لگی. ایک دن قومے میرے, اگلے دن کا انتقال ہو گیا. ان کے بھی کمرے میں رہنے والے یہی کہتے ہیں یار اچھا بھلا گھر سے نکلا تھا, ہم سے گفتگو کرتا کرتا گیا تھا, ہم سے باتیں کرتا کرتا گیا تھا, ہمارا دل لبھاتا گیا تھا, ہم سے ہنسی مذاق کرتا کرتا گیا تھا, مگر وہ رات اپنے گھر واپس نہیں آیا. تو یہ وقت ہم سب پر بھی آنے والا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری پلاننگز کیا ہیں. ہر شخص کی پلاننگز ہوتی ہے نا, فیوچر پلاننگز کرتا ہے. ابھی مجھے 1 سال 2 سال 3 سال ٹارگٹ ہے میرا. 3 سال کے بعد اتنی سیونگز ہو جائیں گی, 3 سال کے بعد اتنے اثاثے بڑھ جائیں گے, 3 سال کے بعد اتنی نوکری بڑھ جائے گی, 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد اتنا کاروبار وسیع ہو جائے گا, یہ کروں گا, یہ بھی کروں گا, فلاں کام ہے یہ بھی کروں گا, فلاں کام ہے وہ بھی کروں گا. ابھی میرا گھر اتنا ہے, 7 2 3 مرلے 4 مرلے اور لے کر اس کو وسیع کر لوں گا. میرے گھر کے اندر پہلے لان نہیں تھا, سوچ رہا ہوں سامنے والا فرنٹ میں ایک پلاٹ لے کر اس میں لان بنا لوں. میرے گھر ابھی ڈبل سٹوری ہے, سوچ رہا ہوں پیسے زیادہ ہو گئے ہیں, اوپر ایک اور بلڈنگ ایک اور سٹوری بنا لوں, اس کو ٹرپل سٹوری کر دوں, اس کے بعد اس اوپر والی سٹوری کو میں کرائے پر دے دوں گا, وہ بھی میری ارننگ کا ایک ذریعہ بن. یہ ساری پلاننگز ہم کرتے ہیں. ہماری ان ساری پلاننگز کے اندر پوچھا جائے کہ بھائی آج گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے, اپنے گھر کو سجانے کے لیے, اس کی آرائش کے لیے, اس کی تزئین کے لیے, اس کی ڈیکوریشن کے لیے آپ سوچ رہے ہیں, آپ پلاننگز کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میرے کمرے کم ہوتے جا رہے ہیں, میرے گھر کے افراد بڑھتے جا رہے ہیں, میرا گھر کشادہ اب نہیں رہ گیا, مجھے اپنے گھر کو کشادہ کرنے کے لیے مزید کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی, کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی, کچھ سیونگز کرنی پڑیں گی. یہ ساری باتیں انسان سوچتا ہے. کیا قبر کی کشادگی کے لیے کبھی سوچا؟ کیا اسی طرح سے اپنی قبر کی کشادگی کے لیے سوچتے ہیں؟ آج ہمارے کمرے میں کوئی, ہمارے گھر کا کوئی ایک حصہ, کوئی ایک کمرہ ایسا بن جائے نا جس میں تمام دن سورج کی تپش پڑتی رہتی ہو, تمام دن سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہو, اور حال وہ ہو جائے کہ گرمیوں کے اندر اس کمرے میں رات کو بھی جایا نہیں جاتا, کہ دیواروں سے آگ نکلتی ہے, اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سوچنا پڑ جاتا ہے. یار کیا کروں, میرا یہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, میرا یہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, اس کو کچھ کسی طرح سے ایئر کنڈیشن کر لیا جائے, اس کو کسی طرح سے ڈھانپ لیا جائے, کچھ سامنے ایسا انتظام کر دیا جائے کہ سورج کی تپش اندر نہ آئے, یہ سورج کی تپش سے میرا یہ کمرہ بچ جائے, کم از کم رات کو جب کمرے میں آئے تو کمرے میں وہ تپش نہ ہو. آج اپنی زندگی کے اندر اپنے اس ایک کمرے کی تپش کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیا کبھی اس بات کی طرف خیال کیا کہ وہ قبر کہ جس کے اندر ہوا کا کوئی جھونکا نہیں آئے گا, کوئی جھونکا نہیں آئے گا, بند کر دی جائے گی قبر میری, اس کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا سامان کیا یا کیا کر رہا ہوں؟ ہر ایک اسلامی بھائی اپنا محاسبہ بڑے اچھے انداز میں کر سکتا ہے. ہر ایک کا لائف سٹائل اس کے سامنے ہے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں, کیا میں اپنی قبر کو روشن کر رہا ہوں, کیا میں اپنی قبر کی ٹھنڈک کا سامان کر رہا ہوں, کیا میں اپنی قبر میں روشنائی کا سامان کر رہا ہوں؟ بہت مصروف ہو گئے ہیں. حضور آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں. بھائی میں بہت بیزی ہوں, آپ کو نہیں پتا میں کتنا کن امور میں لگا ہوں, میں اپنے بزنس کے معاملات میں ایسا مگن ہو گیا ہوں, آپ کہتے ہیں نماز کے لیے آئیے. تو بھائی یہ رزق حلال کمانا, یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں. آج کہیے حضور اجتماع میں آئیے, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے, اپنا وقت جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس کو کبھی راہ خدا عز و جل میں بھی خرچ کیجیے. آئیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت
ان کا حال دیکھیے مدنی قافلوں میں جا کر، جائیے نیکی کی دعوت دینے کمروں کے اندر، دیکھیے جا کے دروازے کھول کھول کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال کیا ہوا پڑا ہے، کبھی دیکھیں تو صحیح۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں بہت بزی ہو گیا ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملتی، آپ کسی سے بات کریں، حضور کچھ وقت دے دیجئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نکلے گا نہیں میرے سے وقت، میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، یہ تو بس شکر کریں میں تھوڑا بہت وقت اس طرح سے نکال لیتا ہوں، یعنی یہ بھی احسان کر رہا ہے۔ آج ٹائم نہیں ہے۔ اس شخص سے پوچھا جائے بھائی ایک سفر ایسا آنے والا ہے کہ ساری فیوچر پلاننگ، سارے اوقات، ساری لگژریز، ساری آسائشیں، سارے عیش و عشرت کے سامان، وہ اپنے گرد جو ایک فینٹیسی کریٹ کی ہوئی ہے نا، اپنے گرد جو ایک بہت ایک جال بنا لیا آسائشوں کا، اور ان سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا، ان کے اندر ہی گھومتا ہی چلا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ڈبوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ وہ وقت اس کو دبوچے گا اور اس کو اٹھا کر قبر کی اندھیری رات میں پہنچا دے گا۔ وہ ہوگی قبر کی پہلی رات، آئے گی ہر ایک، وہ یہ بھی نہیں پوچھے گی ابھی بزی ہے تو، 1 2 3 4 دن کے بعد اپنے اس کام کو سمیٹ لے، اپنے اس کام کو سمیٹ لے۔ یہ وہ وقت ہے کہ کسی کو مہلت نہیں ملے گی، کسی کو مہلت نہیں ملے گی، نہ کسی شہنشاہ کو ملتی ہے، نہ کسی فقیر کو ملتی ہے، نہ کسی بہت بڑے بزنس مین کو ملتی ہے، نہ کسی بہت زیادہ پڑھے لکھے شخص کو ملتی ہے، نہ کسی حکمران کو ملتی ہے، نہ کسی لیبر کو ملتی ہے۔